الحمد لله الذي جعل نبينا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا والصلاة والسلام على النبي حبيبه المصطفى الذي أرسله بالحق والهدى وعلى آله وأصحابه والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا يغررك تقلبهم في البلاد صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، ہماری گفتگو اسلام اور انسانیت کے ٹاپک پر چل رہی ہیں۔ جب گہرائی سے انسانیت کے حوالے سے اسلام کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات واضح طور پر سامنے نظر آتی ہے کہ اسلام اور انسانیت ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، یعنی جہاں اسلام ہوگا وہیں حقیقی انسانیت ہوگی، اور حقیقی انسانیت جہاں ہوگی وہاں اسلام ضرور ہوگا۔ اب یہ جو لفظ میں نے آپ کو کہا ہے شاید آپ نے اس پر غور نہیں کیا، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اسلام اور انسانیت، جس انسانیت کو حقیقی انسانیت کہا جاتا ہے وہ اسلام کے لیے لازم ہے، ورنہ حقیقی انسانیت کو آپ چھوڑ دیں تو پھر انسانیت کے نام پر آج وہ کچھ بھی ہو رہا ہے کہ جانوروں والی باتیں لوگ انسانوں میں لے آئیں، نفس کی آزادی، بے حیائی، عریانیت اور اس طرح کے دیگر سارے معاملات جس کو انسانیت کے نام پر مغرب نے دنیا میں رائج کرنا چاہا، وہ حقیقت میں انسانیت نہیں ہیں، وہ حیوانیت ہیں، وہ جانوروں والی صفتیں ہیں۔ جانور لباس نہیں پہنتے، جانوروں کو رشتے کا لحاظ نہیں ہوتا ہے، تو حقیقی انسانیت آپ کو ملے گی تو صرف دامن اسلام میں ملے گی۔ یہ بات مجھے کرنے کی ضرورت اس لیے پڑ رہی ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں جہاں اسلام کو بہت سارے چیلنجز درپیش ہیں، وہیں پر آج اسلام کے نام پر مسلمان نام کے لوگ اور پھر وہ بھی مذہبی طبقے سے تعلق رکھنے والے اور وہ ٹی ویوں پر بیٹھ کر
یا کسی بھی غیر مسلم کو خوش کرنے کے لیے اس کے ساتھ بیٹھ کر اپنی قوم مسلم کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم مذہب کی بات نہیں کرتے، ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کو بھی آپ کے توسط سے اور آپ کو بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اسلام کو چھوڑ کر انسانیت کی بات ہرگز نہ کریں، کیونکہ وہ انسانیت ہی نہیں جس کے اوپر اسلام کا سایہ نہیں۔ انسانیت وہی ہے جس کا سبق محمد عربی نے پڑھایا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب میں اس پر بہت غور و فکر کرتا رہا کہ قوم کو یہ بات میں کیسے سمجھاؤں، تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بہت سارے غیر مسلم جو اسلام مذہب نہیں اپناتے، جو مومن نہیں ہیں، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو یا وہ ناستک غیر مذہب دہریہ قسم کے ہوں، اسلام سے ہٹ کر کے سارے غیر مسلموں کو آپ لے لیں تو وہ بھی کئی چیزوں کو آج انسانیت مانتے ہیں کہ ہاں یہ چیز انسانیت ہے، جیسے صفائی ستھرائی، طہارت اور پاکیزگی۔ تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ انسانیت کا تقاضا ہے کہ خود بھی بندہ پاک رہیں، گلیوں کو، اپنے علاقوں کو، اپنے محلوں کو پاک صاف رکھیں۔ اسی طریقے سے غریبوں کی مدد کرنا، بیواؤں کی دستگیری کرنا، یتیموں کے سر پر دست شفقت پھیرنا، اسے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ انسانیت ہے۔ جانوروں پر رحم کرنا، اسے وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ انسانیت ہے۔ راستے میں گری پڑی چیز ہو تو اس کے مالک تک پہنچا دینا، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ انسانیت ہے۔ چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کی تعظیم کرنا، تو غیر مسلم طبقہ بھی جو سمجھدار ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ انسانیت کا تقاضا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے معاملات ہیں جن میں غیر مسلم طبقہ بھی یہ کہتا ہے کہ انسانیت یہ ہے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صفائی ستھرائی کا معاملہ ہو، غریبوں کی مدد کا معاملہ ہو، یا جانوروں پر رحم کا معاملہ ہو، بیماروں کی مدد اور دستگیری کا معاملہ ہو، یا جانوروں پر رحم کا معاملہ ہو، اسی طریقے سے امانت داری ہو، خیانت سے پرہیز ہو، ان ساری چیزوں کے حوالے سے غیر مسلم طبقہ آج یہ کہہ رہا ہے کہ یہ چیزیں انسانیت والی ہیں۔ خدا کی قسم، جسے غیر مسلم طبقہ آج یہ کہہ رہا ہے کہ یہ انسانیت ہیں، آپ اس ٹاپک پر جس کو وہ بھی انسانیت مانتے ہیں، آپ قرآن اور حدیث کو پڑھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ صفائی ستھرائی کا معاملہ ہو، غریبوں کی مدد کا معاملہ ہو، جانوروں پر رحم کا معاملہ ہو، بیواؤں کی مدد اور یتیموں پر شفقت کا معاملہ ہو، ان تمام معاملات میں انسانیت کی جو تعلیم قرآن و سنت میں دی گئی ہیں، آپ کو دنیا کے کسی مذہب میں وہ تعلیم نظر نہیں آئے گی۔ اب میں اس کی مثالیں عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ وہ کون کون سی باتیں ہیں۔ جیسے انسانیت کو دکھ درد سے بچانا، جس چیز سے انسانیت کراہ رہی ہے، جس چیز سے انسان کو تکلیف پہنچ رہی ہے، انسان کو اس تکلیف دہ چیز سے بچانا اسلام میں کتنی بڑی عبادت ہے، اس کا اندازہ آپ ان احادیث سے لگائیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، 70 یعنی 70 اور شعبے مانے پارٹس، ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا پہلا شعبہ یہ ہے، اماطۃ العذا عن الطریق،
راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ ایمان کا پہلا حصہ ہے۔ آپ دیکھیے اس چیز پر، اور ہمارے آقا علیہ السلام نے ایک مقام پر فرمایا کہ میرے سامنے قیامت تک آنے والی میری امت کی اچھائیاں پیش کی گئی۔ سرکار فرماتے مجھے میری امت کے اچھے کام دکھائے گئے، تو میں نے اپنی امت کے اچھے کاموں میں کیا کیا دیکھا؟ سرکار فرماتے فوجدت فی محاسن اعمالک الاذى یماط عن الطریق۔ سرکار فرماتے ہیں تو میں نے اپنی امت کے اچھے اعمال میں سے یہ بھی دیکھا کہ میری امت ایک اچھا عمل یہ کرے گی کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے گی۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر آئیں اور سرکار کی خدمت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا سے کب تشریف لے جائیں یہ مجھے معلوم نہیں، اور میں آپ کے بعد پیچھے اکیلا رہ جاؤں، تو حضور آپ مجھے اپنی حیات ظاہری ہی میں کوئی ایسی چیز بتا دے جو میرے لیے آخرت کا سامان بن جائے۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے کیا بتایا؟ سرکار نے فرمایا اعزل الاذى عن الطریق وفی مقام عن طریق المسلمین۔ سرکار نے فرمایا کہ تم ایسا میری حیات میں عمل پوچھنا چاہتے ہو کہ جو تمہارے لیے آخرت کا ذریعہ بن جائے، آخرت میں کامیابی کا، تو سرکار نے فرمایا وہ یہ ہیں کہ تم راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ تمہارے لیے آخرت کی جمع پونجی ہے۔ اسی طریقے سے اب یہ تو سرکار نے ان احادیث میں راستے سے تکلیف دہ چیز کے ہٹانے کا حکم دیا ہے، مگر اس پر ثواب کیا ملتا ہے؟ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا یمیط العذى عن الطریق صدقۃ، کہ جس نے تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دیا اللہ اسے صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ایک مقام پر ہمارے آقا علیہ السلام نے راستے سے تکلیف دہ چیزوں کی کچھ گنتی بھی بتائی کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں جو راستے میں تکلیف دیتی ہیں۔ سرکار نے فرمایا وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَةَ وَالْعَظْمَ عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ صَدَقَةٌ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ راستے میں پتھر پڑا ہوا ہو، یا راستے میں کانٹا پڑا ہوا ہو، یا راستے میں ہڈی پڑی ہوئی ہو، میری امت تم ان چیزوں کو ہٹا دینا، اللہ تمہیں صدقے کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اب ہے کوئی دنیا کا مذہب جو اس درجے پر آ کر انسانیت کا سبق سکھاتا ہو؟ جس راستے سے مومن گزرتا ہے، اور اسی لیے کسی کتاب میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ راستے میں ایک جگہ کسی کو مرا ہوا پڑا ایک شخص نے دیکھا جو کسی غیر مذہب سے تعلق رکھتا تھا، اس نے راستے میں اس مرے ہوئے شخص کو دیکھ کر لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیوں مرا ہے؟ کہا یہ راستے میں یہاں ایک پتھر پڑا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ گر گیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ کہا مجھے یقین ہے کہ اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرا ہوگا۔ غور کیجئے اس چیز پر، اور اس پر کس قدر اجر و ثواب کی بشارتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اور سرکار کے صحابی ہیں حضرت اخضر بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما، کہتے ہیں کہ میں حضرت معقل بن یسار کے ساتھ کسی راستے پر جا رہا تھا، اور حضرت معقل کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ راستے میں حضرت معقل نے کوئی چیز تھی پڑی ہوئی، اس کو ہٹا دیا۔ پھر میں بھی ان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، آگے جا کر کے مجھے بھی راستے میں ایسی چیز نظر آئی، تو میں نے بھی اس چیز کو اٹھا کر کے راستے کو صاف کر دیا۔ تو اس پر حضرت معقل نے مجھ سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے آمادہ کیا کہ تو راستے سے یہ چیز کو ہٹائے؟ کہا بس حضور مجھے تو کچھ نہیں پتا تھا، آپ کو یہ کرتے دیکھا تو میں نے یہ کر لیا۔
کہا میں تجھے بتاؤں کہ مجھے کس نے بتایا؟ کہا ضرور بتائیں کہ آپ کو کس نے بتایا؟ کہا مجھے اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا۔ دیکھو راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا سرکار نے ایمان کا حصہ قرار دیا، پھر اسے نیکی قرار دیا، اور پھر آگے اس کے درجے کتنے بلند ہیں کہ یہ ایک چیز مومن کو، انسان کو جنت کے درجے تک پہنچا دیتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان سنا ہے حضرت ماقل نے کہ مجھے حضور نے بتایا کہ من امات عدم من طریق المسلمین کتبت لہو حسنۃ ومن تقبلت منہ حسنۃ دخل الجنہ۔ سرکار فرماتے مجھے حضور نے بتایا جس نے مسلمان کے راستے سے تکلیف والی چیز کو ہٹا دی اللہ اسے حسنہ عطا فرمائے گا، اور جسے رب حسنہ عطا فرماتا ہے اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ تو اب یہ انسانیت ہے جس کا سبق اسلام نے پڑھایا ہے۔ جن کے پاس ایسی پاکیزہ ستھری انسانیت ہو انہیں کسی اور سے انسانیت کا سبق سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اب یہاں ایک حدیث پاک بہت پیاری، اور سنیے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مر رجل بغصن شجرۃ علی ظہر الطریق فقال واللہ لأنحین ھذا عن المسلمین لا یؤذیہم فادخل الجنہ، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص راستے سے گزر رہا تھا تو بغصن شجرۃ، تو اس نے کانٹے دار ڈالی کو راستے میں پڑا ہوا دیکھا، کانٹوں والی ڈالی ہیں راستے میں پڑی ہوئی ہیں، تو اس بندے نے کہا واللہ لأنحین ھذا عن سبیل المؤمنین، خدا کی قسم میں اس کانٹوں والی ڈالی کو مسلمانوں کے راستے میں نہیں پڑا رہنے دوں گا۔ اس نے فوراً ہٹا دیا، فادخل الجنہ، سرکار فرماتے اللہ نے اسی سبب سے اسے جنت میں داخل فرما دیا۔ یہ ہے اسلام۔ اس اسلام کو پڑھنے کی بھی ضرورت ہے، ایسا مسلم بننے کی بھی ضرورت ہے، اور ایسا اسلام دنیا تک پہنچانے کی بھی ضرورت ہے۔ تو پھر ہمیں کسی کو راضی کرنے کے لیے ہمیں الٹ پھلٹ باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی غیر مسلم کا چہرہ دیکھ کر کے یہ باتیں کریں کہ نہیں جی اسلام یہ نہیں کہتا، نہیں جی اسلام یہ نہیں کہتا۔ آپ اسلام ہی کو پیش کریں، اسلام کے علاوہ کسی اور انسانیت کی بات نہ کریں، آپ اسلام والی ہی انسانیت پیش کریں۔ خدا کی قسم صحابہ کرام جو چلتا پھرتا اسلام بن گئے تھے انہیں دیکھ دیکھ کر کے ہی لوگ کلمہ پڑھ جاتے تھے۔ تو یہ بدگمانیاں اگر دور کرنا چاہتے ہیں اسلام کے حوالے سے تو پھر اسلام کی تعلیمات ہی بتاؤ اور اسلام کی تعلیمات ہی پر عمل کرو۔ یہی سبب ہے کہ آپ دنیا سے اسلام کے حوالے سے ہونے والے پروپیگنڈے کو دور کر سکتے ہیں اور بدگمانیوں کو دور کر سکتے ہیں۔ یہ تو ایک چیز تھی۔ اس کے علاوہ مدد کرنا، یہ بھی غیر مسلم طبقہ بھی مانتا ہے کہ ہاں غریبوں کی مدد کرنا یہ انسانیت ہے۔ تو پھر اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان، یہ اسلام والی انسانیت بتا رہا ہوں آپ کو جس کی دعوت دینے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنی حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر کوئی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے کو داہنے ہاتھ سے قبول فرماتا ہے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ اور پھر اس صدقے کا کیا ہوتا ہے؟ سرکار فرماتے ثم یربیہا کما یربی احدکم فلوہ حتی تکون مثل الجبل، سرکار فرماتے پھر اس کھجور کے برابر تمہاری کی ہوئی مدد کو اللہ پروان چڑھاتا ہے، تربیت دیتا ہے۔ سرکار فرماتے جس طرح تم بچھڑے کے بچے کو پروان چڑھا کر بڑا کرتے ہو، کھجور کے برابر تمہاری کی ہوئی مدد کو اللہ پروان چڑھاتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔
اس درجے پر کوئی انسانیت کا سبق پڑھاتا ہے؟ یہ ہے اسلام۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار نے فرمایا روٹی کا ایک لقمہ اور ایک چٹکی بھر کھجور جس سے کسی مسکین کو فائدہ ہو جائے، سرکار فرماتے اس کے بدلے میں اللہ 3 لوگوں کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ کون 3 لوگ؟ سرکار فرماتے پہلا شخص وہ گھر کا مالک جس نے مسکین کو دینے کا حکم دیا، اسے دے دو کچھ۔ دوسرا اس گھر والے کی بیوی جس نے اس لقمے کو تیار کیا، اور سرکار فرماتے تیسرا وہ خادم جس نے وہ لقمہ مسکین۔ سرکار فرماتے الحمدللہ الذی لم ینس خدمنا، اس رب کے لیے ہیں جس نے میری امت کے خدمت گاروں کو بھی جنت عطا فرما دی۔ یہ ہے اسلام کہ ایک لقمے اور ایک کھجور پر مدد کرنے پر مسکین کی غریب کی یوں مائل کرتا ہے۔ اور اسی پر بات ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ پھر دینے والے کو بھی کیسا آرڈر اور کیسا حکم کہ تو نے دینا ہے۔ دیکھو انسانیت، توجہ رکھنا، اسلام کہتا ہے تم نے زکوٰۃ دینی ہے، فرض ہے تم پر، مگر سامنے والا بندہ ایسا ہے کہ اگر تم نے زکوٰۃ کا لفظ بولا تو اس کی عزت نفس مجروح ہوگی اور اسے کچھ ناگواری کا احساس ہوگا۔ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تم فرض ادا کرنے چلے ہو، غور کرنا، فرض ادا کرنے چلے ہو، مگر یہاں تم اگر عزت نفس، انسانیت کے وقار کا لحاظ رکھتے ہوئے یہ کہہ دو گے یہ میری طرف سے ہدیہ یا تحفہ ہے، تو بھی اللہ زکوٰۃ قبول فرما لے گا۔ یہ ہے انسانیت جس کا سبق اسلام نے پڑھایا۔ اور پھر دیتے وقت بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 7 بندے ایسے ہیں جب قیامت کے دن لوگ دھوپ میں پگھل رہے ہوں گے، پسینہ چھوٹ رہا ہوگا، سرکار فرماتے اس وقت 7 بندوں کو اللہ عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب کرے گا۔ ان 7 میں ایک بندہ وہ ہے رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، سرکار فرماتے جس نے داہنے ہاتھ سے دیا اور بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلا، اسے بھی اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ یعنی دینے پر کہاں جا کر مائل کیا کہ کھجور بھی دے سکتے ہو تو دو، ایک لقمہ بھی دے سکتے ہو تو دو اور مدد کرو، اور پھر اس پر اجر و ثواب کتنا زیادہ۔ اور پھر اسی پر بس نہیں بلکہ دو بھی تو یہ نہیں کہ سامنے والے کی انسانیت کا تم مذاق اڑاتے ہوئے دو کہ 5 روپے کی چیز دو اور چاروں طرف تم فوٹو لگا کر کے اس کی انسانیت مجروح کرو، بلکہ اس پر بھی ابھارا گیا کہ داہنے ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اسے انسانیت کہتے ہیں۔ اور اس پر باتیں تو بہت زیادہ ہیں مگر اسی پر ہمارا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور جمعہ میں چونکہ وقت کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے تو اب مجھے 2 مسئلے بھی عرض کرنے ہیں، میں وہ مسائل ضرور عرض کروں گا۔ اس ٹاپک کو ہم چلائیں گے آگے انشاءاللہ، اس پر گفتگو کریں گے۔ ایک مسئلہ میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ مقتدی التحیات پڑھ رہا تھا اور امام نے سلام پھیر دیا یا امام کھڑا ہو گیا 4 رکعت والی میں، مقتدی ابھی التحیات پڑھ رہا تھا کہ امام صاحب کھڑے ہو گئے تیسری رکعت کے لیے، یا مقتدی التحیات پڑھ رہا تھا اور امام صاحب نے سلام پھیر دیا، تو اب یہ مقتدی کیا کریں؟ التحیات وہیں پر سٹاپ کر دیں یا پھر وہ اس کو مکمل کریں؟ تو سرکار اعلیٰ حضرت نے شریعت کا یہ حکم لکھا ہے کہ دونوں صورتوں میں وہ التحیات پوری کریں اگرچہ اس میں کتنی ہی دیر ہو جائے۔ امام صاحب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو تو بھی التحیات وہ مکمل کر کے پھر کھڑا ہو، یا امام صاحب سلام پھیر دے تو اس صورت میں بھی وہ اپنی التحیات مکمل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہر رویوار کو گزشتہ مرتبہ مفتی صابر صاحب قبلہ تشریف لائے تھے، اور انشاءاللہ مہینے میں 1 مرتبہ ہماری وہ نشست بھی بڑی علمی محفل ہوتی ہیں، تو اس میں بھی آپ شرکت فرمائیں۔ اور ہر اتوار کو عصر کی نماز کے بعد میں خود حاضری دیتا ہوں، سنی اجتماع ہوتا ہے، اس میں وقت ہمارے پاس رہتا ہے تو اس میں آپ
ضرور تشریف لائیں اور علم دین حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔